السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہی قاتل وہی منصف، عدالت اس کی وہ شاہد۔ وہی قاتل وہی منصف، عدالت اس کی وہ شاہد۔ بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے۔ دوستو، آج 6 دسمبر ہے اور آج کا دن ہندوستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر لکھا جائے گا، لکھا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اور اس دیش کے اقلیت میں رہنے والوں کی امن پسندی ہے کہ رنج و غم کا اتنا بڑا پہاڑ ہم لوگوں نے اپنے سینے پر سنبھال رکھا ہے اور امن و آشتی کے ساتھ ہم نے اس ملک کی لکھی ہوئی ہر تقدیر پر، خواہ وہ ہمارے خلاف ہو، صبر سے کام لیا ہے۔ آج 6 دسمبر ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ گزشتہ سال 6 دسمبر کو جمعہ کا دن تھا اور ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ جمعہ سے پہلے کچھ گفتگو کی میں نے، اور جمعہ پڑھانے کے بعد جو جمعے کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، بے اختیار بابری مسجد کی یاد آ گئی۔ اس سے پہلے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آج 6 دسمبر ہے اور آج بابری مسجد کے انہدام کا دن ہے، لیکن جمعے کے بعد جیسے دعاؤں کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، بابری مسجد کی یاد آ گئی اور اللہ کے سامنے وہ آہوزاری برجستہ طور پر ہوئی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے اور صبر پر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے اور بشارتیں سنائی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن کے ایک ایک لفظ پر مسلمانوں کا مکمل یقین ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ گزشتہ سال جمعہ کے روز جو 6 دسمبر واقع ہوا اور مسجد میں جب میں نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد برجستہ طور پر بابری مسجد کی یاد آئی اور دعائیں کی گئیں، تو پوری مسجد جو مصلیوں سے بھری ہوئی تھی، جمعے کے دن ہی عام طور پر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ہماری کم نصیبی ہے، اعمال میں ہم اس قدر پیچھے ہو گئے اور ہم اپنے گناہوں کا، اپنی غفلتوں کا ٹھیکرا دوسروں کے اوپر پھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسروں کی غلطیاں ہیں، دوسرے ظالم ہیں، لیکن ظلم کی بہت سی حدوں کو ہم نے بھی پار کر رکھا ہے، خود ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے جیسے اعمال ہوں گے اسی طرح سے انہیں حکومتیں سونپی جائیں گی اور اسی طرح کے لوگ ان پر حکمرانی کریں گے۔ آج ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے غلط اعمال کا، ہمارے ظلم کا، ہمارے غلط چلنے کا، غلط رہن سہن کا، اسلام کو پورے طریقے سے نہ اپنانے کا یہ وبال ہے ہم لوگوں پر۔ بہرحال پوری مسجد آہوزاری میں مبتلا تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ایک نمازی، ایک اللہ والے
کی آہوزاری کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ دوسرے یا تیسرے دن کی خبر تھی کہ بہار کے غالباً مظفر پور سے یا کسی ضلع سے 4 لوگ جا رہے تھے ایودھیا میں مندر کی تعمیر کے لیے۔ وہ لوگ کچھ پیسے لے کر جا رہے تھے یا اینٹ لے کر جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا اور وہ چاروں کے چاروں سڑک پر ان کی موت ہو گئی، اور انہیں بہت برے طریقے سے ان کی موت کی خبر اخبارات میں چھپی۔ آپ شروع سے تاریخ دیکھیے بابری مسجد کی۔ بابری مسجد پر جن لوگوں نے اسے ڈھانے کی کوشش کی، سب سے پہلے جن لوگوں نے بابری مسجد پر حملہ کیا، جن لوگوں نے بابری مسجد کے دروازے کو توڑا، جن لوگوں نے بابری مسجد کی دیواروں کو توڑا، جن لوگوں نے بابری مسجد کی اینٹوں کو اٹھا کر اس کے ساتھ بے حرمتی کی، جن لوگوں نے بابری مسجد کے گنبد پر چڑھ کر اس پر ہتھوڑے برسائے، ان سب کا حشر دیکھ لیجیے آپ۔ ان میں سے ایک ایک ظالم کی موت کتے سے بھی بدتر ہوئی ہے۔ اب دیکھ لیجئے تاریخ بابری مسجد کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے ساتھ کیا۔ ہاں، کچھ لوگ تھے جنہیں اپنے کیے پر صدمہ ہوا بعد میں، اور ان کی کیفیت بدل گئی۔ اچانک انہوں نے جو اپنے ساتھ ایک بدلاؤ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یار بابری مسجد کو تو ہم پونیہ سمجھ کر، ایک ثواب کا کام، اچھا کام سمجھ کر، اپنے دھرم کے مطابق اچھا کام سمجھ کر ہم نے بابری مسجد کے انہدام میں اور اسے توڑنے میں، اسے شہید کرنے میں حصہ لیا، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان لوگوں کو عقل آئی، تو کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، ان کی گھر واپسی ہو گئی۔ جی ہاں، گھر واپسی یہ ہے کہ آدمی اسلام کو سمجھے، گھر واپسی یہ ہے کہ آدمی ایمان کو سمجھے، گھر واپسی یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس اللہ پر انسان ایمان لائے، یہ گھر واپسی ہے۔ سینکڑوں معبودوں کو پوجنا اور سینکڑوں معبودوں کو پوجنے والا مذہب اختیار کرنا گھر واپسی نہیں ہے، بلکہ گھر واپسی یہ ہے کہ آدمی جس شکل و صورت میں اس دنیا میں آیا تھا، جس ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا، اسی ایمان اور عقیدے کی طرف لوٹ جائے، یہ گھر واپسی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قدم رکھنے والا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، سب سے پہلے بشر تھے، سب سے پہلے دنیا میں آنے والے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دین کو ماننا، موحد ہونا، اللہ کو ایک ماننا، ایک معبود کی پوجا کرنا، یہ صحیح دین اور یہ صحیح دھرم ہے۔ تو اصل گھر واپسی یہ ہے کہ آدمی اسلام کو فالو کرے، دین الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پاک کو، اور آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر ایمان قبول کرے، یہ گھر واپسی ہے۔ تو بابری مسجد کے انہدام میں حصہ لینے والوں میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، وہ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلاؤ دکھایا اور وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جنہیں اپنے کیے پر صدمہ نہیں ہوا، جن لوگوں نے بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لیا، بابری مسجد کو توڑ کر جو خوش ہوئے، جنہوں نے اینٹیں دکھائیں، جنہوں نے دیواروں پر لاتیں برسائیں، جنہوں نے گنبد پہ چڑھ کر ہتھوڑے برسائے، ان لوگوں کا حشر کیا ہوا، آپ اگر تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ایک ایک کی موت کتے سے، سور سے بدتر موت ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا حشر ہے، اور اللہ کے یہاں جو حشر ہونا ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ حشر کا معاملہ ہے۔ مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، جہاں بہت سی غیب کی باتوں پر مسلمان ایمان رکھتا ہے، جنت پر، دوزخ پر،
اسی طرح مسلمان تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی تقدیر، بری تقدیر۔ اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے، بری تقدیر پر بھی۔ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی اچھائیاں ہوتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو حادثات پیش آتے ہیں، جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ یہ مصیبت انسان کے کسی عمل کی وجہ سے، یا انسان چاہتا تو اس مصیبت سے بچ سکتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری قسمت کا ستارہ پھر سے جگمگائے گا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور بہت سے لوگ جو 6 دسمبر کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، وہ یہ نہ بھول جائیں کہ مسلمان اگر غفلت میں ہے تو اسلام کی تاریخ کو وہ لوگ مٹا دیں گے، اور مسلمانوں میں اتنی زیادہ غفلت آ جائے گی کہ مسلمان اس حادثے کو بالکل بھلا دیں گے، اور آگے کبھی دور بدلنے والا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ مسلمانوں نے خاص کر اپنی عبادت گاہوں سے، خاص کر اپنے دینی متعلقات، جو دین سے متعلقات چیزیں ہیں، ان چیزوں سے کمپرمائز کبھی نہیں کی۔ ہاں، ذاتیات میں مسلمان کمپرمائز کر سکتا ہے، اپنے گھر مکان کو چھوڑ سکتا ہے، اپنی بستیوں کو چھوڑ سکتا ہے، ہجرت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنی عبادت گاہوں سے، اپنے اسلام سے، اپنے قرآن سے، اپنے رسول سے کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دور آ کر رہے گا جب بابری مسجد میں اذان کی صدائیں گونجیں گی، جب بابری مسجد میں اس سے بھی عالی شان عمارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے بنائی جائے گی، جب بابری مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ لوگ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، سجدہ کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ بابری مسجد وہیں اسی جگہ پر اس سے بھی عالی شان طریقے سے بن کر تیار ہوگی۔ اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ وہ دن کب آئے گا اس کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی سربلندی کر کے رہے گا، اس کا ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ انصاف کبھی نہیں مرتا، سچائی کبھی نہیں مرتی۔ ہمیں انصاف پر یقین ہے، اور جو فیصلہ ہوا ہے سبھی لوگوں نے کہا کہ فیصلے کا احترام ہے، لیکن فیصلہ ہونا الگ چیز ہے اور انصاف ہونا الگ چیز ہے۔ جو دو ٹیم ہوتی ہے، ہر کیس میں دو ٹیم ہوتی ہے، ایک مد مقابل ہوتا ہے، تو فیصلہ جو ہوتا ہے وہ دونوں میں سے ہر کسی کو قبول ہوتا ہے، لیکن دونوں ٹیمیں خوش نہیں ہوتی فیصلے سے، ایک ناراض ہوتی ہے اور ایک خوش ہوتی ہے۔ تو فیصلہ تو واقعی ہوا ہے، لیکن فیصلے میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، واضح طور پر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور وہ دلائل جو 1000 صفحات کا جو کیس ہے، اس میں جو دلائل ہیں، اس میں جو بنیادیں ہیں، اس میں جو بحث کی گئی ہے، اس بحث کو دیکھ کر اور جن ججوں نے فیصلہ کیا ہے ان ججز کی دلیلیں دیکھ کر خود ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور وجہ سے یا کس وجہ سے فیصلہ سنا دیا گیا ہو، فیصلے میں جلد بازی کی گئی ہو، یا فیصلے میں کسی طرح بھی فیصلہ سنایا گیا ہو، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس فیصلے میں انصاف قطعی نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی اس بات کی نفی کی، اس بات کو نکارا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی گئی، اس بات کا ثبوت بھی سپریم کورٹ نے دیا۔ مسجد کے نیچے مندر کے آثار بھی نہیں تھے، اس بات کا ثبوت بھی ملا۔ مسجد توڑی گئی، کار سیوکوں نے مسجد توڑی، اخبار میں سرخی چھپی، کورٹ کے ججمنٹ میں بھی یہ بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی جائیں گی،
یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بنیں گی، یہ ساری باتیں بھلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اور خاص کر آج کے دور میں جب ہر سیکنڈ کو، ہر لمحے کو قید کر لیا جاتا ہے، کوئی بات کسی سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں ہر طرف آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کسی کا کوئی عمل بھی کہیں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو ایسے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ اتنی بڑی ظلم کی داستان کو چھپا کر رکھ لیا جائے گا اور مسلمان اس درد و الم کے سانحے کو بھول جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان یاد رکھے گا اور مسلمانوں کی نسلوں کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور یہ تاریخ اپنا رخ ضرور بدلے گی انشاءاللہ۔ بہرحال جن مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں، بہت سے مسلمان بھائیوں کو، کہ وہ الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، الٹے سیدھے تبصرے کرتے ہیں، دوسروں کے پوسٹ وغیرہ پر وہ دیکھ کر طیش میں آ جاتے ہیں اور وہاں گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے کہ میرے بھائی، اس طرح سے آپ فتح یابی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی فتح یابی یہ ہے کہ اگر ایک مسجد آپ سے چھینی ہے تو آپ دیگر لاکھوں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی سوچیے۔ آپ کے قریب میں جو مسجد ہے اس مسجد کو آباد کرنے کی سوچیے۔ آپ خود اپنے گھر کے قریب والی مسجد سے دور ہیں، آپ جب تک اپنے قریب والی مسجد کو آباد نہیں کریں گے اس وقت تک مسجد کی لڑائی آپ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں خود کو اور اپنی نسلوں کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسجدوں کو تعمیر کرنے سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر لینی ہوگی۔ ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، اور نمازی کے ساتھ ساتھ مساجد کی، مدارس کی، تعلیم گاہوں کی حفاظت کا ذمہ انہیں سونپنا ہے۔ تبھی جا کر ہم آگے بڑھ سکیں گے، اور ہم اپنے اوپر، خاص کر ہماری جو بنیادیں ہیں، ہمارا جو تشخص ہے، ہماری جو پہچان اور شناخت ہے، مسجد ہماری شناخت ہے میرے بھائی، مسجد ہماری شناخت ہے، یہ مدارس ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہماری پہچان انہی دین کے قلعوں سے ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے مدارس رہیں گے تو ہم باقی رہیں گے، مساجد باقی رہیں گی تو ہم باقی رہیں گے۔ مساجد کب باقی رہیں گی؟ جب ہم مسجد والے بنیں گے، جب ہم نمازی بنیں گے۔ ہمیں نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر یا کسی بھی موڑ پر کہیں بھی ہمیں طیش میں نہیں آنا ہے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اور اپنی نسل کو ایک فکر دے کر جانا ہے، ایک تعلیمی فکر، ایک بیداری فکر، آگے بڑھنے کی فکر، اپنی تاریخ کو یاد کرانا ہے۔ ہم تو بیت المقدس کو نہیں بھولے، اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ایک دن بیت المقدس بھی فتح ہوگا اور مسلمان اس پر بھی اسلامی علم لہرائے گا انشاءاللہ۔ بابری مسجد میں بھی مسلمان نماز پڑھ کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور آج بھی بابری مسجد کی جو زمین ہے اس پر عمارت کچھ بھی بن جائے، وہ زمین تو بہرحال مسجد ہی کی ہے، اور وہ زمین ہمیشہ قیامت تک مسجد ہی کی رہے گی۔ یہ تو فتویٰ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان بخشا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے ایمان پر تو غور کیجئے۔ جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہے، آپ ان کے حشر کو دیکھیے۔ جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہے اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے،
ذمہ داری تو ہے ہماری کہ ہم غیر ایمان والوں تک ایمان کا پیغام پہنچائیں، لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، جو ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، جن کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، ان کا حشر دیکھیے آپ۔ دنیا کی تمام تر نعمتیں بھی اگر ان کو مل جائیں تو ان کا حشر تو وہی ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس خوشی سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سچا، صحیح، صراط مستقیم والا مذہب عطا کر رکھا ہے، جو دنیا جہان کو نصیب نہیں ہے، جو دنیا کے سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ وہ لاکھوں عبادت گاہیں بنا لیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں مورتیوں کو پوج لیں، کروڑوں نہیں اربوں اپنے دیوتا اور بھگوان بنا لیں، لیکن جلنا آگ ہی میں ہے۔ حشر ان کا شیطان، ابلیس اور نافرمانوں کے ساتھ ہی ہوگا، فرعون کے ساتھ ہی ہوگا، نمرود کے ساتھ ہی حشر ہونا ہے۔ اس لیے صرف دنیا کی طرف نظر مت کیجیے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہمیں یقین ہے، آخرت کی طرف نظر کیجیے۔ جن سے ہم دنیا میں نہیں نپٹ سکتے، ہمیں یقین ہے کہ آخرت میں اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ ان سے نپٹے گا۔ اور ہمارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ آج تو ذرا ذرا سی زمینوں پر، ذرا ذرا سی مملکت پر، ذرا ذرا سی حکومت پر لوگ تانا شاہی دکھا رہے ہیں، اپنی تانا شاہی سے جو من میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، لیکن ایک دن تو آئے گا، ایک دن تو آئے گا جب اللہ تعالیٰ کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ اس دن تو اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دن بھی آ کر رہے گا۔ جب اللہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرے گا تو ان سب کے چھکے چھوٹ جائیں گے، اور جو آج مسلمانوں کے سامنے دندناتے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی طاقت کا غرور دکھا رہے ہیں، ان کی طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، اور ان کی طاقتیں، ان کی بادشاہتیں کچھ بھی نہیں ہیں، رائی سب بیکار، ان کی طاقتیں خود ان کے کام نہیں آئیں گی۔ تو ہمیں آخرت پر بھی نظر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کس قدر انعام کا، اکرام کا معاملہ فرمایا ہے، اور ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی، ہمیں توفیق ملی ہوئی ہے ایک کتاب قرآن پاک جو رہتی دنیا تک کے لیے نظام حیات ہے، قانون ہے، یہ کتاب ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اس کتاب سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں، ہماری رہبری کے لیے کتاب و سنت ہے، آخری رسول کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں، دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں۔ روز نئے قانون بناتے ہیں، اپنے ہی قانون پر لات مار دیتے ہیں، اپنے ہی قانون پر بدلاؤ، اپنے ہی قانون میں بدلاؤ پر بدلاؤ کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی ڈھنگ کا قانون نہیں بنا پاتے۔ لیکن اللہ نے تو ہمارے لیے جو نظام حیات بنایا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، وہ قانون ہے، وہ شریعت ہے ہماری، جو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شریعت دے کر گئے ہیں، جو طریقہ دے کر گئے ہیں، وہ پوری دنیا کو حاصل نہیں ہے۔ ہمیں ان نعمتوں پر فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں جاننا چاہیے اپنی شریعت کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، جو نعمتیں ہم سے چھن گئیں، ان پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ کچھ کمیاں کیا، بہت زیادہ کمیاں ہماری رہیں کہ ہم نے اپنے اندر مکمل اسلام کو پیوست نہیں کیا، ہم نے اسلام
کو بہت حد تک فالو نہیں کیا، اسلام کی تمام تر حکایات پر ہم نے عمل نہیں کیا، ہماری کمیاں کوتاہیاں رہیں کہ ہم اسلام سے دور ہوئے، اسلام کے احکامات سے دور ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ہم سے دنیا میں چھین لی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بابری مسجد کی شہادت پر صبر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت جلد وہ دن لائے کہ بابری مسجد میں ہم یا ہماری نسلیں جا کر نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ انصاف ہوگا اور انصاف ہو کر رہے گا، اس لیے کہ لاکھوں ظلم کے بعد بہرحال عدل تو قائم ہوتا ہی ہے، اور ہزاروں جھوٹ کے بعد سچائی تو بہرحال آ کر رہتی ہے، صداقت تو آ ہی کر رہتی ہے۔ ہزاروں جھوٹ مل کر بھی ایک سچ کو چھپا نہیں سکتے، اور لاکھوں ظالم مل کر بھی ایک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس دن انصاف کی لاٹھی چلے گی تو تمام ظالم ڈھیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔